يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا ایک موقع پر ابو سفیان ایک قافلہ لے کر شام گیا۔ غزوہ ذات العشیرہ کے نام سے مسلمانوں نے اس کے خلاف مسلح کارروائی کی، لیکن وہ بچ کے نکل گیا۔ تو جب ابو سفیان کے قافلے نے واپس آنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا ہے، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں اہل مکہ کے ہر گھر کی انویسٹمنٹ تھی۔ ہر گھر نے کچھ نہ کچھ رقم دے رکھی تھی، ایک بڑی مالیت پر مشتمل یہ تجارتی سفر تھا اہل مکہ کا، اور اس قافلے کا نیست و نابود ہونے کا مطلب یہ تھا کہ قریش مکہ کی معاشی رگ کٹ جائے، ان کی معاشی موت واقع ہو جائے، اور معاشی طور پر وہ قسم پرسی کا شکار ہو جائیں۔ ظاہر ہے آج کل کے دور میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جنگوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ دشمن کی سپلائی لائن کاٹی جائے، دشمن پر معاشی حملہ کیا جائے، معاشی طور پر اسے اس قابل کیا جائے کہ وہ تنگ ہو جائے اور آپ کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو ان تمام تر مقاصد کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لیا۔ مقصد ابو سفیان کا قافلہ تھا، چونکہ کوئی بڑی جنگی مہم درپیش نہیں تھی، اس لیے مسلمان جیسے تیسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے۔ آگے جا کر یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑا لشکر اپنے قافلے کو بچانے کے لیے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کا سربراہ تھا، اب یہ بڑا زیرک سیاستدان تھا مکہ مکرمہ کا، بعد میں اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی، اس زمانے میں اسلام سے محروم تھے۔ اب انہیں اندازہ تھا کہ مسلمان اس قافلے کو سلامتی کے ساتھ جانے نہیں دیں گے، وہ اپنا بدلہ لیں گے کہ ہم نے مکہ میں ان کے اموال جائیدادوں پہ قبضہ کیا ہے، اور مسلمان اسی قافلے کا تعاقب بھی پہلے کر چکے تھے، چنانچہ وہ چوکنا تھا۔ تو ایک موقع پہ اس نے قافلے کو بٹھایا اور خود آگے جا کے بدر کے مقام تک گیا، گن سن لینے کے لیے، مسلمانوں کا پتہ لگانے کے لیے کہ کہیں مسلمان میرے قافلے پہ حملے کے لیے آئے تو نہیں ہیں۔ تو اسے اطلاع مل گئی کسی طریقے سے کہ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو چکا ہے، تو اس نے مکہ مکرمہ ایک تیز رفتار قاصد دوڑایا اور ان سے فریاد کی کہ اگر اپنی معاشی ساکھ بچانا چاہتے ہو تو میری مدد کے لیے آؤ۔ اس کے ساتھ 30-40 افراد تھے جو مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو اس نے مکہ سے امدادی پیغامات مکہ مکرمہ بھجوائے۔ جب مکہ اس کا قاصد پہنچتا ہے تو مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ یہ تو ہماری تجارتی رگ کٹ جائے گی، معاشی طور پر ہمارا بٹا بیٹھ جائے گا۔ ہر گھر کے پیسے اس قافلے میں تھے، چنانچہ مکہ والے ایک بڑے ساز و سامان کے ساتھ ابو جہل کی سربراہی میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلے۔ ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بچتا بچاتا کسی طریقے سے جبل اسفل کے نیچے، آج کل اس کو جبل اسفل کہتے ہیں، قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، تو اس کے نیچے سے اپنا قافلہ بچاتا ہوا لے گیا، اور اس نے مکہ والوں کو پیغام پہنچایا۔ جو دستہ آ رہا تھا، لشکر راستے میں تھا، ابو سفیان نے انہیں پیغام بھجوایا کہ جس مقصد کے لیے تم نکلے تھے، قافلے کی حفاظت مقصود تھی، وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے، میں قافلے کو بحفاظت دوسرے راستے سے لے کے جا رہا ہوں، اس لیے تم لوٹ جاؤ۔ جب اس کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو بہت سارے قریشی سردار آمادہ ہو گئے کہ ہمیں لوٹنا چاہیے، ہمیں جنگ سے کیا حاصل ہوگا مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، کوئی خالہ زاد ہے، کوئی مامو زاد ہے، کوئی چچا زاد ہے، تو ان کے ساتھ جنگ سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ عتبہ جیسا سردار وہ جنگ نہ ہونے کا قائل تھا کہ کسی طریقے سے ہم لوٹ جائیں، لیکن ابو جہل یہ دشمنی سے بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اپنی امت کا فرعون قرار دیا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، اور اس کا شر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے فرعون سے بھی زیادہ ہے۔ وہ غصے سے لبریز تھا، اس نے کہا ہم واپس نہیں جانے والے، ہم مسلمانوں پہ حملہ کریں گے، آج دو ہاتھ ہو کے رہیں گے، اور ہم اس ابھرتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے مٹا کر چھوڑیں گے۔ تو مختلف سرداروں کی مخالفت کے باوجود بھی
ابو جہل جوش انتقام میں غصے سے بھرا ہوا اپنا لشکر لے گیا بدر کے مقام پر، اور جب اگلے دن دونوں افواج صف آرا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر خاک مٹی اٹھائی اور قریش کی طرف پھینکی، شاہت الوجوہ کہہ کے کہ یہ چہرے خاک آلود ہوں۔ قرآن کریم نے اس کو تعبیر کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، کہ جب آپ نے مٹھی بھر مٹی پھینکی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، وہ اللہ جل جلالہ نے پھینکی تھی۔ وہ معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے زیر اثر قریش کے لشکر کے ہر فرد کی آنکھوں میں چبھی، اور اس کے بعد وہ بدحواس ہو گئے کہ نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ اسی بدحواسی کے عالم میں مسلمانوں نے ان پر فتح حاصل کی۔ یہی وہ غزوہ بدر ہے جسے قرآن کریم یوم الفرقان کہتا ہے کہ یہ حق اور باطل کے الگ الگ ہونے کا مقام۔ وسنمضي اليوم كما